الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وشكر لك الصلاة والسلام. رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نہ وہ نشان اور جتن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے. کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا سخن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ اللہ محمود درود السلام کے نظرانے پیش کرنے کے بعد زینت اسٹیج سادات کرام علماء کرام تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے نبیم ضلع اور پی پی سطح کے اور یو سی اور وارڈ لیول سطح کے تمام ذمہ داران آج کی خوبصورت اس مجلس کے تمام بانیان معاونین شرکاء میں بس اتنا کہوں گا کسی کے نام لیے جائیں اور کسی کے چھوڑ دیے جائیں اور کوئی دل پہ لے لے کہ جناب میرا نام نہیں آیا. بابا جی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ تسی جناب مال کا کم کر رہے ہو مالک تو بیٹھے
تو مالک آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں سب کے لیے دعا کروں، مالک سب کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ اب آپ چند باتیں ضروری آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ بڑے طویل سفر سے بغیر آرام کیے مسلسل کراچی سے فیصل آباد سے پھر دوبارہ جناب آپ کی طرف، اس سارے سفر میں جو بات میں نے کی ہے وہ آپ کے سامنے بھی دہراؤں گا کہ بیماری بھی ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ آکے بابا جی کی پھر وہی بات حوصلہ دیتی ہے کہ ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ باقی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے خلاف کئی دنوں سے میڈیا پہ جن کے اندر اسلام کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، وہ زبان درازی کر رہے ہیں، الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ جس کو گھر میں وہ پنجابیوں کہتے ہیں کہ گھر دوسری دفعہ سالن نہیں لبدا، ساڑھی سریکیٹ کے اندر ہے جو گھر چھپیا بجے نہیں، جس کو گھر میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ بندہ بھی آگے کہتا ہے یہ لبیک کی سوچ کی وجہ سے یہ جناب واقعہ ہوا ہے، یہ فلاں ہوا ہے، یہ عدم برداشت پڑا ہے، یہ ان کی وجہ سے جناب یہ سارے مفہوم ہوا، یہ جلائے گئے فلاں۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ رتی برابر اگر کسی میں غیرت ہو، یہ بات کرنے سے پہلے اسے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ آج سے کتنے سال پہلے اسی سیالکوٹ میں دو جناب اعلیٰ بھائیوں کو جب جلایا گیا تھا، اس وقت تو لبیک کا سنگ بنیاد بھی نہیں رکھا گیا تھا، کون ذمہ دار تھا؟ آج سے کتنے سال پہلے جب ماڈل ٹاؤن کے اندر جناب اعلیٰ 72 مسلمانوں کو جناب گولیوں سے بھون دیا گیا تھا اور 14 جناب اعلیٰ بے گناہوں کا قتل عام ہوا تھا، تو اس وقت کس کا قصور تھا؟ آج سے کتنے سال پہلے جب لبیک کی بنیاد بھی نہیں ابھی رکھی گئی تھی تو کراچی کی ایک فیکٹری کے اندر سینکڑوں مزدوروں کو زندہ جلا دیا گیا تھا، تو اس وقت کس کا قصور تھا؟ بات صرف اتنی ہے کہ جب کسی کو ڈائریکٹلی اسلام پہ بک بک کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تو پھر وہ اسلام کے حامیوں کے اوپر بات کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہے۔ لیکن ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ کاماں دے آنکھیں کبھی بال نہیں بھرے، تمہارے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، تم جتنا مرضی بک بک کرتے رہو۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا بھروسہ اپنے رب پر ہے، اپنے آقا مولا پر ہے۔ انشاءاللہ لبیک کے نعرے کی گونج بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک اس لیے نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، نہ دل پہ لینے کی ضرورت ہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ جس وقت کوئی بات کرتی ہے، ناموس رسالت کا معاملہ کا ہمیں پتہ ہو، ہم کھل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پنجاب کا گورنر اگر ناموس رسالت کے خلاف بات کرے اور اپنے انجام کو پہنچے، آج تک ہم گورنر کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم غازی ممتاز کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بات ڈنکے کی چوٹ سے کھڑے؟ ہم کہتے ہیں کہ جس کو یہ مسئلہ ہے ہماری طرف کسی بات کو موڑنے کی کوشش کی رہی، پہلے تو وہ سپیکر تو لاؤ نا جس کو ہماری طرف لانا چاہ رہے ہو، پہلے وہ دکھاؤ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل کون ہے۔ ہم تو بات نہیں کرنا چاہتے کہ بات فرقہ واریت کی طرف چلی جائے گی، ہم تو اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے وہ سپیکر لاؤ، اور اگر ایسا کچھ ہے نہیں تو یہ یاد رکھو، بابا جی نے فرمایا تھا آگے تو عدالت لگ رہی ہے کہ یہاں بھی لگنے والی ہے۔ تم نے جواب دینا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ بیٹھ کے جناب ٹی وی پہ بک بک کرتا رہتا ہے، تاکہ الزام تراشیاں کرتا رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور چھوڑے ہوئے جناب اعلیٰ اس طرح بے لگام۔ میں وہ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ مشاہد اللہ مرحوم نے کسی حد تک صحیح کہا
ہم نہیں کہنا چاہتے کہ بھی آپ کے ساتھ ہم اس طرح کی زبان استعمال کریں، لیکن اگر کوئی اسلام کے خلاف اور اسلام کے محافظین کے خلاف اگر زبان درازی کرے گا تو پھر یہ یاد رکھو کہ محمد عربی کے فقیروں کو تمہارا کوئی بھار نہیں ہے۔ رہی بات جیلوں کی، جیلیں یہ فقیر دیکھا ہے، رہی دہشت گردی کے پرچوں کی بات وہ ہم بھگت آئے، رہی لاشیں اٹھانے کی بات وہ اپنے بھائیوں کی اٹھا چکے ہیں اور خود اپنی جانیں بھی رسول اللہ کے لیے لے کے پھر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ملک ہمارا ہے، ہمیں تم سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں تم سے زیادہ عزیز ہے، ٹھیک ہے؟ جن کے کاروبار سے لے کے جن کے مفادات باہر وابستہ ہوتے ہیں وہ ہمیں آگے پاکستان میں حب الوطنی کے درس دینے شروع کر دیتے ہیں، وہ ہمیں کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ آئے ہمارے ساتھ بات کریں، ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان آپ کی عیاشیوں کے لیے نہیں بنا، پاکستان تو بنا ہی رسول اللہ کے نام پہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تو بات کوئی پریشان ہونے کی، ہم کل بھی لبیک والے تھے، آج بھی لبیک والے ہیں، تم جو مرضی کرتے جاؤ، ہمارا لبیک کے ساتھ پیار بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہونے والا۔ دو چیزیں یہ یاد رکھیے کہ دو چیزیں کبھی بھی زبردستی نہ دل میں ڈالی جا سکتی ہیں نہ نکالی جا سکتی ہیں۔ نہ محبت دل میں زبردستی ڈالی جا سکتی ہے، نہ نفرت دل میں ڈالی جا سکتی ہے، اور نہ ہی زبردستی محبت نکالی جا سکتی ہے، نہ ہی زبردستی نفرت نکالی جا سکتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ لہذا یہ دل رسول اللہ کی محبت کے لیے بنا ہے، یہ دل رسول اللہ کے نام پہ جو بھی کھڑا ہوگا اس کی محبت کے لیے بنا ہے۔ ہمیں اپنے بھائی لبیک والے اپنے خونی رشتہ داروں سے زیادہ نہیں ہے، وہ خونی رشتہ دار جو تحریک کے ساتھ نہیں ہے اس سے میرا تحریکی دوست، میرا جو برادری والا بھی نہیں ہے، مجھے وہ اس سے زیادہ عزیز ہے۔ اور یہ میں اکیلا نہیں، ایسا میں کہوں کہ جی مجھے تمغہ ملے میں بڑا محبت کرنے والا ہوں، میرے ہر ساتھی کا یہی جذبہ ہے، جتنے یہاں پہ حضور کے غلام بیٹھے ہیں، میرا ہر دوست ایک دوسرے سے اپنے بھائی کا اہمیت دیتا ہے۔ یہ تو پھر دنیا نے یہ منظر کئی بار دیکھے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے یار کہ ہم نے گولی چلے، لاش گرے، اس کو دیکھ کے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں ایک فائر ہوتا ہے، پورا بازار خالی ہو جاتا ہے، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں ہوتا، گولی چلے تو زخمی کو اٹھانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ یہ کیسی بات ہے کہ زخمیوں کو اٹھا کے کوئی لے جاتے ہیں، پھر 10 جاتے ہیں تو 20 پہلے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ جناب ہم بھی رسول اللہ کے لیے سامنے موجود ہیں۔ اگر جناب اعلیٰ 20 گرتے ہیں زخمیوں کے تو 200 وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جناب ہم بھی رسول اللہ کے نام پہ حاضر ہیں۔ تو تم یہ جذبے بندوقوں سے، گولیوں سے، پرچوں سے نکال نہیں سکتے، بہتر طریقہ یہ ہے نوشتہ دیوار سمجھو اور چڑھتے ہوئے سورج کے اس ماحول کو دیکھو کہ اب انشاءاللہ پاکستان میں رسول اللہ کے دین کا سورج طلوع ہونے کو ہے، انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آنے کو ہے انشاءاللہ۔ اور ہم حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی کہنا چاہتے ہیں، آپ نے بڑا کچھ یورپ کی مرضی کے مطابق کیا، بڑے بڑے بل منظور کیے، آپ کے پاس بڑا تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ اب محمد عربی کے فقیروں نے ارادہ کر لیا ہے ان قریب پاکستان کی اسمبلی میں رسول اللہ کے غلام آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ دین آیا، آپ پکے رہے، وہ وقت گزر گیا ہے، یہ بھی گزر گیا، آنے والا وقت انشاءاللہ بڑا اچھا ہے، حضور کا دین آ لطف سجن دم بدم کارے سجن سجن سجن
سجن سجن ہم تمہیں بھی ایک نصیحت کرنے کے لیے آئے، سبق سمجھانے کے لیے آئے، خدا کا واسطہ آئے، دین سے کرنا لو۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنی پاور سے نہیں کھڑی، اپنے مالک کی کرم نوازی سے کھڑی ہوئی یہ رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے۔ رہی بات لوگوں کی باتوں کی، رہی ٹی وی والوں کی، رہی نیٹ والوں کی، ہم ان باتوں کی پرواہ اس لیے نہیں کرتے، ہم ان باتوں کو جناب اعلیٰ خاطر میں اس لیے نہیں لاتے، ہمارے بڑے سمجھا گئے ہیں۔ عاشق لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے، عاشق تو اپنے جناب اعلیٰ محبوب کی رضا اور مرضی کو دیکھتے ہیں، اس لیے ہم نے ان کی باتوں پہ توجہ نہیں کرنا۔ تم جیلوں میں ڈالنا چاہتے ہو، ڈال دو جیلوں میں، تم ہمیں پرچم سے ڈراتے ہو، کر دو پرچے، تم ہمیں اذیتیں دینا چاہتے ہو، کر لو۔ ہم نے جناب اعلیٰ سارے منظر دیکھے، حضرت صاحب تشریف رکھیے سے لے کے اٹھا والی کھڑا ہو، اٹھا والی کھڑا ہو، حضرت صاحب سلام علیکم، اے سارے منظر دیکھ کے کوئی شے کمی نہیں، کوئی شے لکی نہیں، ہاتھ چمان تو لے کے تے پسٹل دے بٹ جناب اعلیٰ جناب انہاں تک کھا کے ساری چیزاں ہیں۔ اس سارے منظر دیکھ کے پھر بھی ان کو گل ہے کہ انہیں جانا، انہیں جانا نہ رکھا غیر ستاں للہ الحمد۔ باقی ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ باقی جتنے بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہیں اتنا سمجھ رکھنی چاہیے کہ ان کے لیڈر انہیں نہیں دیکھتے جس وقت وہ کسی مشقت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جب ہم رسول اللہ کے نام پہ مار کھاتے ہیں تو ہمارے مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے مالک ہمیں دیکھ رہے ہیں، لہذا کوئی پریشانی نہیں۔ جو رہا ہو گئے کیا خیال ہے کہ وہ لبیک چھوڑ دیں؟ جو اندر بیٹھے ہیں کیا خیال ہے کہ وہ لبیک چھوڑ دیں؟ کیسی بات ہے؟ یہ ہمیشہ ایسا ہے کہ جس کو لگ گیا ہے نا وہ پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے بھی یہ نعرہ لگاتا گیا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو ممتاز حاضری کے والد سے پوچھو، اگر یقین نہ ہو تو پھر اڈیالہ کے جیل کے عملے سے پوچھو کہ غازی جب پھانسی کے پھندے کی طرف گیا تھا تو کس طرح وہ مستی کے ساتھ لبیک کے نعرے لگاتا گیا تھا۔ یہ ہے ایسا نشہ، اس کو تو موت بھی نہیں اتار سکتی۔ میں یہاں پہ کیا کہوں، گجرات قریب ہے، بوٹا گجراتی سے پوچھنا محبت میں بولو۔ بابا میں عشق جنا لگ جانا سکھ جان میں
ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। इस वास्ते घबराने की कोई जरूरत नहीं, परेशान ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह लबैक वाले परेशान नहीं है। ये जरूर है हमारा घर तोड़ने वाले, हमारे ऊपर पर्चे करने के ऑर्डर देने वाले, हमें कल अदम करके जनाब आला ये ख्वाब देखने वाले कि अब ये बिल्कुल खत्म हो गए, वो जरूर परेशान। इनसे कौन बात करेगा, ये कल अदम है, फलां है, फलां है, फलां है। वहां से शुरू करके खान साहब के तर्जमान, वो जेहलम की नापसंदीदा तरीन शख्सियत। मैं कहूंगा खान साहब, आपको अल्लाह ताला ने बड़े मनसब पे बिठाया, ऐसे बंदों को करीब नहीं आने देते। हमारी सराइकी में कहते हैं कि चंद्रा कुत्ता ते सही पुड़ावे। जो गंदा कुत्ता होता है ना, वो ऐसी हरकतें करता है कि उसकी वजह से उसके मालिक को गालियां पड़ती हैं। ऐसे नहीं रखने चाहिए, जिसकी वजह से आप बदनाम हो, आपकी पार्टी बदनाम हो। आप समझे, वो परेशान है। और उनकी इस परेशानी को देख के ना मुझे वो वाकया याद आता है। वो कहते हैं चोर एक जा रहा था और जाते जाते उसने जनाब आला अपने बच्चे को एक बड़ी अपनी दलेरी की बात सुनाई कि कहते हैं वो जो घर में लाइटिंग जल रही है ना, वो जिसमें जनाब आला वो खाना पक रहा है, वो जहाँ देखें पक रही हैं, इस घर से मैंने को 5-6 दफा डाका मारा है, चोरी की है। तो बड़े बड़े के जब वो कहने लगा ना, तो बच्चे ने कहा अब्बा फिर फायदे ते हो रहा, जिदा घर इतनी दफा लुटे उनका दीवा ते फिर बल रहे थे, साडा ते फिर भी नहीं बल रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन पे तुमने पाबंदी लगाई, जिनका तुमने माल लूटा, जिन पे तुमने पर्चे किए, जिनके तुमने बंदे मारे, उनका जज्बा तो पहले से भी बड़ा हुआ है, मुंह तो तुम्हारे लटके हुए हैं। ये बताओ कि नुकसान फिर किसका हुआ है? पहले भी तुम आजमा चुके हो, फिर भी तुम आजमा के देख लो। खुदा की कसम जितनी लाशें गिराते जाओगे, लब्बैक की समय बढ़ती जाएगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जनाब बड़ा तशवीश वाला मामला है। इस सोच वाले बंदों को मिटा देना चाहिए। मैं कह अच्छा 2.25 करोड़ जिन्होंने बाबे का जनाजा पढ़े वो भी मार दिए, उन्होंने जेडे रिश्तेदार जेडे घर च बैठे सन जेडे आ नहीं सके वो कोई 3-4 करोड़ वो भी मार दिए, जेडे बेबस बेचारे पहुंच नहीं सके जिन्हों को किराया नहीं सी 2-4 करोड़ वो भी मार दिए। तो माशाअल्लाह गलियां ओवन सुनिया विच मिर्जा यार फिरे। एक फवाद चौधरी साहब को छाड़ दियो पूरे पाकिस्तान में जनाब, आप बैठे हो, सुभान अल्लाह। खुदा का खौफ कर, अल्लाह से डरे। अपने आप को मुसलमान कहते हो, अपने आप को कहते हो हम भी जनाब रसूलुल्लाह के जनाब कलमा पढ़ने वाले हैं। क्या कलमा पढ़ने वालों का ये तरीक़ेकार होता है, ये मंजर होता है? खुदा का खौफ करो। 10 औरतें बेहूदगी के परचम लेके, बेहूदगी के इश्तिहार लेके आए तो हमारे पाकिस्तान के टीवियों को वो भी नजर आ जाता है। ये जनाब और यहाँ लब्बैक वालों के जनाब हजारों के इज्तिमा हो, रोजाना हजारों जलसे हो, तो इनको कोई शय नजर नहीं आती, बिल्कुल नजर नहीं आती। बल्कि वो एक वक्त में पाकिस्तान के टीवी चैनल ने कहा था कि सर्वे किया 4-5 उन्होंने बिठाए जनाब तज्जिया निगार, उन्होंने कहा कि 2017 का मकबूल तरीन नारा कौन सा है? ये प्रोग्राम था, मैंने देखा है। तो लब्बैक या रसूलुल्लाह का लफ्ज वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो आगे से उन्होंने कहा वो फैजाबाद वाला नारा। तो फिर कहने लगे हाँ वो फैजाबाद वाला नारा जो आप बता नहीं सकते
سکتے اور ہم چلا نہیں سکتے. ہمارے بابا جی نے فرمایا تھا لعنت ہے تمہاری سکرینوں پہ, لعنت ہے تمہارے چینلوں پہ. یہاں پہ کنجریاں ناچ سکتی ہیں, یہاں گانے چل سکتے ہیں, یہاں پہ ہودگی کے اشتہار چل سکتے ہیں. نہیں چل سکتا تو یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں چل سکتا, تو حضور کے نعرے کو تمہاری سکرینوں کی محتاجی نہیں ہے, رسول اللہ کے لیے لگائے گئے نعروں کو تمہاری محتاجی نہیں ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا جب بابا دنیا سے رخصت ہوا, خدا کی قسم کروڑوں لوگوں کو اپنے جنازے میں بلا کے, پوری دنیا کے میڈیا کو بلا کے بابے نے پھر وہ نعرہ لگوایا کہ دنیا آج بھی یاد کرتی ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت تیاری ہے ہماری پرچیاں حضور کے دین کے لیے. برادری اعظم, لسانیت, قومیت, صوبائیت, ان سب کا خاتمہ حضور کا دین ہے. ہم کھڑے ہیں اس بابا جی کے جملے کے ساتھ کہ آیا آیا دین آیا, چاہے بلدیات ہو چاہے قومی الیکشن ہو, ہم لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہمارے امیر محترم نے بابا جی کے پہلے اور سے مبارک میں جو جملہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے ہمارے اوپر اعتبار کیا, ہم نے مارے کھا کے جیلیں سہ کے اذیتیں دیکھ کے تنہائی کی قیدیں کاٹ کے آپ لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی. ایک ہم بھی آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں آپ نے تمام بکسے اور صندوق چیاں بھر دینی ہے ٹی ایل پی کے جناب اعلیٰ کرین کے نشان پہ مہر لگا کے, اور اتنی شدت کے ساتھ, اتنی پاور کے ساتھ, اتنی اکثریت کے ساتھ آپ نے آنا ہے کہ کوئی چور اس کو چرا نہ سکے اور کوئی ڈاکو اس کو لوٹ نہ سکے, کسی ظالم کو رزلٹ بدلنے کی ہمت نہ رہے. کہے کہ جناب جدھر بھی دیکھتے ہیں ایک ہی آواز آتی ہے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ مولوی اسلام کے نام پہ سیاست کرتے ہیں. میں نے کہا آپ ابھی تک ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں, یہ سیاست نہیں ہے. آپ ابھی تک ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجبوراً پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا. آپ آتے ہیں جناب بھائی اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں سے شروع کرنا ہے. اور پہلے فرماتے تھے کہ جس دن میں قرضہ لینے کے لیے جاؤں IMF کے پاس تو مجھے گولی مار دیں. اب مولوی بھی ان کے دائیں بائیں سرکاری ہیں بہت سارے, تو میں نے پوچھا یار کہتے نہیں ہوں گے, کسی نے کہا نہیں ہوگا کہ آپ نے کہا اتنی بڑی بات کہی, قسم کھائی, آپ نے کہا جناب میں جاؤں تو مجھے گولی مار دینا. انہوں نے کہا جی وہ فلانے پیر صاحب اور مولوی صاحب ان کے پاس ہے نا وزیر جو, انہوں نے مشورہ دیا ہوگا کہ گولی کی بات ہوئی تھی نا, وہ چاہے ربڑ کی ہو تو کسی نے مار دی ہوگی, قسم پوری ہوگی تو منگی جاؤ تو کھائی جاؤ. بات ہنسنے کی نہیں ہے, بات رونے کی ہے. آپ کل جو باتیں کرتے تھے آج آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آج آپ کی وہی باتیں آپ کا منہ چڑھا رہی ہیں. آپ کل کیا کہتے تھے؟ 4 سال ہو گئے ہیں, آپ اتنے سنگ دل ہیں کہ آپ کے پاکستان کے لیے بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, آپ اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, آپ اپنے رائے کے ساتھ اختلاف رکھنے والے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. اگر تمہیں لوگوں نے ووٹ دیے ہیں تو تیری اپوزیشن کو بھی تو کسی نے ووٹ دیے ہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی تو کسی نے جناب اعلیٰ اس قابل سمجھا ہے کہ وہ اسمبلی میں آئیں, تم اس کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ تم کسی سے بات کرو, تو پھر تم اپنے آپ کو سب ساری ریاست کا نمائندہ کہتے ہو. ایسا نہیں کرتے. جو اس کرسی پہ بیٹھتا ہے اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ اپنی مرضی کی باتیں بھی سنتا ہے اور اپنی مرضی کے خلاف بھی سنتا ہے. جو بندہ اپنی مرضی کے خلاف بات نہ سن سکے اور اپنے آپ کو مرفوع القلم سمجھے کہ میں جو کیے جاؤں کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے, تو اس حاکم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمہاری جتنی رعایا پر, عام پاکستانیوں پر جتنی قوت اور دسترس ہے اس سے بہت زیادہ, جس کی کوئی حد نہیں ہے, اس سے زیادہ طاقت اور دسترس ہمارے رب کو ہم سب پر ہے. اور وزیر صاحب آپ سے لے کے صدر تک اور صدر سے لے کے اداروں کے سربراہوں تک
سب پہ جو قدرت میرے رب کی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتی، اور سدا بادشاہی میرے رب کی ہے۔ آپ دھمکیاں دیتے ہیں، آپ ڈراتے ہیں، آپ خود نہیں بات کر سکتے تو پھر آپ کے جناب وزیر مشیر دائیں بائیں سے آ کے پھر اس طرح کے راگ لاتے ہیں، ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ کیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے چند جناب الوؤں کے کہنے کے اوپر کیا جناب کہ پھر جناب ان پہ پابندی لگا دو، پھر یہ کر دو، کیا تمہارے کہنے سے یہ کچھ ہو جائے گا؟ کیا تمہارے باہر جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے جناب اعلیٰ پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں پاکستان میں رسول اللہ کے نظام کے لیے قوم کیوں کھڑی ہو گئی، یہ روٹی کے لیے کیوں نہیں نکلے، یہ مہنگائی کے لیے کیوں نہیں نکلے، لیکن جب رسول اللہ کی ناموس کے لیے آواز آئی تو ننگے پیر غریب نکل کے آ گئے۔ یہ درد ہے تیرے باہر کے بیٹھنے والے تمام آقاؤں کو، تو یاد رکھ لینا کہ ان کی خاطر مشرف نے بھی بڑے بڑے قانون بدلے تھے، ان کی خاطر مشرف نے عافیہ صدیقی جیسی بیٹیاں بھی بیچی تھی، ان کی خاطر مشرف نے بلوچستان کو جہنم میں تبدیل کر دیا، اس کی خاطر پاکستان کو جگہ جگہ پہ خود کش دھماکوں کا ذریعہ بنا دیا مشرف نے، اس کی پالیسیوں نے، اور جناب اعلیٰ اس کے حواریوں کے ظلم نے، اس کی خاطر جناب اعلیٰ تم نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن کیا وہ باہر کے بیٹھے بدماش کیا مشرف پہ راضی ہوئے؟ کیا دوبارہ اس کو اقتدار دیا؟ جن کے بھروسے پہ آپ بیٹھے ہو وہ ان کی تو خود کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو ہاتھ جوڑ کے افغانستان سے محمد عربی کے فقیروں سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو خود ہاتھ جوڑ کے جناب اعلیٰ پوری دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود ہاتھ جوڑ کے نکلے ہیں وہاں پہ۔ آپ جو مرضی کہتے رہے ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں میں ڈرتا کوئی نہیں میری اللہ توج کم بھی جا رہی ہے، وہ جو مرضی کہے، لیکن یہ ثابت کیا ہے افغانستان کے اندر محمد عربی کے فقیروں نے کہ کوئی بندہ اللہ کے نام پہ نکلے صحیح اس کی مدد آ جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہم 42 سال سے جنگ جاری ہے قبلہ، آج افغانستان کی کرنسی ہم سے دگنی ہے، وہاں پہ غالباً ڈالر 88-89 روپے کا ہے، اور ہمارے پاس 180 کے قریب پہنچ چکا ہے، 176-77 پہ تو ہم چلتا رہتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جن کے پاس معیشت غریبوں کے پاس ہے ہی نہیں، جو بالکل اتنے پریشان ہیں، تو ان کے ہاں ان کے روپیہ اتنا بے قدر نہیں آئے جتنا خان صاحب کی برکت سے ہمارے ہاں ہوا۔ کہہ رہے تھے میں سب پاسپورٹ کو عزت دلاؤں گا، یہ عزت دلاتے ہیں کہ جناب وہاں پہ وہ کون سے ان کے وزیر تھے جو بار بار کہتے تھے جان اللہ کو دیکھ لیں، آفریدی صاحب شہریار آفریدی، تو یہ پہلے تانے مارتا تھے خاقان نوازی کو کہ اس کو تلاشی دی ہے کسی اور طریقے سے، تو یہ سارے بھی اسی پروسس سے گزرے ہوئے، تو یہ ساری جو بے عزتیاں ہو رہی ہیں ہمارے وزیروں کی یہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہیں، کہتے ہیں ہم سبز پاسپورٹ کو عزت دو، سبز پاسپورٹ کو عزت ملے گی لیکن تب ملے گی جب تم سبز گنبد والے کی بات مانو گے۔ سبز پاسپورٹ کو عزت ملے گی لیکن جب سبز گنبد والے کے دین کو مانو گے، جب اس کی شریعت کو مانو گے، جب آپ اس دین سے ٹکر لینا چاہو، اس دین سے کون ٹکرا سکتا ہے؟ جس کے لیے رب کا وعدہ ہو یظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین آیا اس لیے ہے تاکہ دنیا کے سارے دینوں پہ غالب، جس کو اللہ نے ساری دنیا کے ادیان پہ غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا تمہاری پالیسیوں سے وہ ختم ہو جائے گا؟ تمہیں بڑا مان ہے اپنی سازشوں پہ، اپنے بیٹھے ہوئے جناب اعلیٰ اور نام نہاد لمبی لمبی زبانوں والے جو چرب زبان تم نے بٹھائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، مذہبی اسکالر کہتے ہیں، ان کے اوپر تمہیں بڑا مان ہے، تقریروں پر ٹویٹ کرتے ہو، اتنی بڑی کرسی پہ تم بیٹھے ہو اور اتنی چھوٹی سوچ کے تم حامل ہو کہ ایک بندہ بے بنیاد الزام لگاتا ہے کسی پہ تم اس کی تقریر ٹویٹ کر دیتے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ صرف کفر کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ آؤ میں کچھ نہیں کہتا، یہاں وارث شاہ کچھ کہتے ہیں۔ بابا فرماتا ہے کہیں بے عقلا بازی جت جانا، کہیں عقل والا بازی ہار لائی،
تاجدار ختم نبوت، ہمارا کام ہے آپ کو پیغام دینا۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے مومنانہ مشورہ دینا ہماری ذمہ داری ہے، تو ہم مومنانہ مشورہ دے رہے ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کے ووٹروں سپورٹروں کو بھی، ان کے سیاسی ذمہ داروں کو بھی، ان کے ایم پی ایم ایل اے کو بھی، کہ آپ کی قبر میں آنا رسول اللہ نے، آپ کی قبر میں عمران خان، زرداری، نواز شریف یا پھر کسی اور نے نہیں آنا۔ یہ بھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے، پاکستان کے سابق صدر ممنون حسین دنیا سے جاتے ہیں تو 5-7 بندے جنازہ پڑھنے والے ہیں، جس نے غازی صاحب کی جناب اعلیٰ پھانسی کے آرڈر پہ دستخط کیے تھے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ غازی صاحب کے پھانسی کے آرڈر پہ دستخط کرنے والے کے جنازہ میں وہ بھی نہیں آیا جس کے کہنے پہ دستخط کیے تھے۔ نہ میاں نواز شریف صاحب، نہ شہباز شریف صاحب، نہ راحیل شریف اپنی مونچھوں کے ساتھ، نہ جناب اعلیٰ آصف سعید کھوسا، نہ کوئی اور جن کے کہنے اور جن کے ایمان کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا، کوئی بھی اس کے جنازے میں نہیں آیا۔ قبر میں آنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور ایک طرف وہ تھا جو رسول اللہ کے نام پہ قربان ہوا، یا صدر کے جنازے میں بندے 7 ہوں اور کانسٹیبل کے جنازے میں 60 لاکھ بندہ ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ان کے نام پہ چلے تو صحیح۔ مالک جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت، یہ دنیا نے دیکھا ہے ایک غازی ہے میرا، جتنا وقت گزرتا گیا غازی کے چہرے کی رنگت نکھرتی گئی، چہرے پہ مسکان بڑھتی گئی۔ پھر میں نے اپنا بابا دیکھا، 40 گھنٹے سے زیادہ جناب اعلیٰ تیسرا دن، بلکہ آج ہم نے دیکھا کہ منظر بڑا عجیب ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے بابا جی کے چہرے پہ مسکراہٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تو مناظر دنیا کے سامنے ہے، قبر میں تو پھر انشاءاللہ انعام ملیں گے تو لگ پتے جائیں گے۔ قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصا کے لیڈروں نے نہیں بچانا، قبر میں کام رسول اللہ نے آیا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہم کہنا چاہتے ہیں ایک طرف پاکستان کا صدر گیا ہے، بعد میں کسی نے کیا رونا ہے، موقع پہ بھی جناب اعلیٰ 100 بندہ جنازے میں نہیں آیا، اور ایک طرف رسول اللہ کا پہرے دار گیا ہے جو ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی 3 راتیں جناب بغیر جناب سوئے ہوئے مسلسل رسول اللہ کی ناموس پہ پہرا دیتا رہا۔ اس کے جنازے میں کروڑوں دنیا آئی، تب بھی دنیا روتی رہی،
آج بھی دنیا یاد کر کے کہہ رہی ہے خدا دے واسطے ایک بار آ جا ایک اور چلے آیا بیمار آیا خدا دے واسطے ایک بار آ جا میں صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سنا بڑھواؤں مٹھی گفتار آ جا ایک دن چلے آ تیرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لیجئے بھائی تقریر ہو چلیے اختتام پذیر میں بس ایک شعر پڑھوں اس سے پہلے ایک پیغام ہے آپ سب نے روزانہ کم از کم 1 سے 2 گھنٹے تحریر کے لیے لوگوں کو مل رہے ہیں زیادہ سے زیادہ بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے لوگ باتیں کریں گے آخری کتاب میں ہمارے بابا جی نے فرمایا تھا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں تم دین کے ٹھیکیدار ہو فرمایا تمہیں یہ بولیے سکھاتا کون ہے اگر یہی بات ہے تو ہاں ہم ٹھیکیدار ہیں اگر تم کفر کے ان کے چمچوں کے ٹھیکیدار ہو سکتے ہو تو ہمیں رسول اللہ کی غلامی کے ٹھیکیدار ہونے میں کوئی پریشانی نہیں ہے یہ تو اعراض کی بات ہے اور یہاں پہ جبے کبے والے صرف مولوی نہیں یہاں پہ دنیا دار ذمہ دار دکاندار دیہاتی شہری داڑھی ہے یا نہیں ہے جناب اعلیٰ سر پہ پگڑی ہے یا نہیں ہے سر پہ ٹوپی ہے یا نہیں ہے لیکن کلمہ رسول اللہ کا پڑا ہے تو وہ بھی رسول اللہ کے نام پہ جب آواز آتی ہے تو کہتا ہے میں گناہگار ضرور ہوں پر حضور کا غدار نہیں گناہگار ہوں پر حضور کا غدار ہے نہیں اور انشاءاللہ ہم نے پرچی رسول اللہ کے نام پہ دینی ہے اور پرچی مانگنی بھی ہے انشاءاللہ لوگ باتیں کریں کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ کوئی دھکے دے گا کوئی کہے گا پاگل ہو گئے ہو بس میں تھا گیا سچی بات بس اتنی سی بات دل کی تقدیروں میں لکھ لیجئے جیسے مرضی حالات ہوں ہمارے بڑوں نے بھی اور ان کی برکت سے ہم نے اور ہمارے بھائیوں نے تحریکی ساتھیوں نے ذمہ داران نے کارکنان نے سب نے جیلوں میں بھی رسول اللہ کے نعرے لگا کے بتا دیا مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ تعالیٰ نے کی سنت کو ادا کیا کہ ہے مشک سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو تم اور بھی کھل کے لو پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی
یہ شعر میں پھر پڑھوں گا، ایک میں اپنے امیر کی بات کروں کہ جب میرے امیر کو آگے خوف زدہ کرنے کے لیے کچھ بیان ریکارڈ کرنے کے لیے اور کچھ جناب اعلیٰ لکھوانے کے لیے آیا، ہم سامنے جناب اعلیٰ اوسان چیک کرنے کے لیے آئے، کہنے لگے ساتھ تو بڑی باتیں کرتا تھا، ہم نے اپریشن کیا، تیری آدھی شورہ ماری جا چکی ہے، تیرے چھوٹے بھائی کو گولی لگ چکی ہے، تیرا جناب اعلیٰ سینکڑوں کارکن مار دیے گئے ہیں، جماعت کا لدم ہو گئی ہے، اب جناب اعلیٰ ہزاروں بندے جیلوں میں ہیں، اب تم سوچو بھی نہ کہ دوبارہ کبھی تم باہر آؤ گے، جب یہ ساری باتیں کر چکے ہیں تو پھر جناب اعلیٰ میرے امیر نے کہا پھر کیا ہوں؟ سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ختم نبوت۔ جب میرے امیر نے یہ کہا پھر کیا ہوا تو پوچھنے والا نے کہا یہی گل ساڑھے سائیں مار دیں دی، کہتا اتنی بڑی بات آئی تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے کہا یار مرنا تو ہے، میرا باپ مجھ سے قیمتی تھا، میرا باپ مجھ سے بہت قیمتی تھا، اگر وہ چلا گیا جانا ہم نے بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ غدار اور بزدل ہو کے نہ جائیں، دنیا یہ نہ کہے کہ مولویوں کے کہنے پہ رسول اللہ کے نام پر نکلے تھے یہ غداری کر گئے، مریں گے ضرور لیکن لوگوں کو دین سے بدزن کر کے نہیں مریں گے، یہاں مریں یا باہر مریں، ہم یہاں بھی رسول اللہ کے ہیں، ہم باہر بھی رسول اللہ کے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے مشکل سخن جاری اور چکی کی مشرکت بھی ہے، مشکل سخن جاری اور چکی کی مشرکت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہ ستم کر لو تم اور کے لو پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی کوئی ہمیں ڈرانے کی بات کرے، خوف زدہ کرنے کی بات کرے، ہمارے امیر نے ہمیں یہی سمجھا پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ کا غدار ہو کے مرنے سے بہتر ہے حضور کے وفادار ہو کے مر جاؤ۔ رسول اللہ کے دروازے کو چھوڑ کے کہاں جانا؟ اس دروازے کے علاوہ کوئی در ہے؟ اس در کے علاوہ کہیں خیر نظر آتی ہے؟ یہی ایک در ہے، اعلیٰ حضرت کی زبانی۔ اگر جناب اعلیٰ حضرت کی زبانی کوئی پوچھے تو یہی کہے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں حضرت عبداللہ بن جاش، حضرت سعد بن ابی وقاص ساتھ لے گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو ساتھ لے کے اہل جنگ سے پہلے ایک طرف لے جاتے ہیں، چل بھائی دعا کریں قبولیت کی گھڑی آیا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا آپ اپنے لیے دعا کرو میں آمین بولوں۔
پھر میں دعا کروں گا اپنے لیے تم آمین کہنا حضرت ساتھ دعا کر کے یا اللہ کسی تگڑے کافر سے میرا مقابلہ ہو میں اس کو ماروں اور اس کے مال کو مال غنیمت میں شامل کروں اس کے گھوڑے پہ سنا پہ تلوار پہ قبضہ کروں غازی بن کے مدینے میں جاؤں حضرت عبداللہ نے کہا آمین یا اللہ میرے دوست کی دعا قبول فرما اب حضرت عبداللہ نے دعا کی یا اللہ میرا بھی آج کسی کافر سے مقابلہ ہو پھر لڑتے لڑتے وہ مجھے شہید کر دے پھر مجھے قتل کر کے وہ باز نہ آئے بلکہ سواری سے اتر آئے اور آپ کے میرا ناک کاٹ دے میرے کان کاٹ دے میری آنکھیں نکال دے میرے کان کاٹ دے میرے ہاتھوں پیروں کی انگلیاں کاٹ دے یا اللہ جب میں قبر سے نکلوں وہ میرے مولا تب میرا ناک میرے ساتھ نہ ہو میرے کان میرے ساتھ نہ ہو میرے ہاتھوں میرے ساتھ نہ ہو اور جب میں حساب دینے آؤں تو ساری دنیا کے سامنے مجھ سے پوچھے ہاں میرے عبداللہ ہاں میرے بندے بول تیرا ناک کدھر ہے تیرا کان کدھر ہے تیری آنکھیں کدھر ہے تیرے ہاتھ پاؤں کدھر ہے تو یا اللہ میں پوری دنیا کے سامنے کہوں یا اللہ تو نے سب کچھ عطا کیا تھا مگر میں دے آیا فی حکم و فی حکم رسول کا تیری محبت میں دے آیا تیرے نبی کی محبت میں دے آیا اور جب میں یہ کہوں تو گواہی دے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے تیرا بندہ سچ کہہ رہا ہے بس تو میری گواہی دے گا تو میری ساری قربانی کا حق ادا ہو جائے گا میرا انعام مجھے موصول ہو جائے گا اس لیے ہمارے بڑے کہہ گئے کہ توحید تو یہ کہ خدا یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بات صحیح کرتے ہیں پر برادری نہیں مانتی قوم نہیں مانتی کیا کریں تو بتا دیا حضرت عبداللہ بن جہش نے کہ قوم اور برادری نے قبر و حشر میں کام نہیں آنا کام اللہ اور اس کے رسول کی محبت آخری شعر علامہ اقبال کا بات ختم ہم سب کی ذمہ داری کوئی پرچی دے نہ دے نبی کے نام پہ کوئی بات مانے نہ مانے نبی کے نام پہ کوئی لبیک کا ساتھ دے نہ دے رسول اللہ کے دین کے نام پہ ہمارا کام ہے آواز دے ہمارا کام ہے صدا دے ہمارا کام ہے ان کو بتائیں علامہ اقبال فرماتے ہیں خودی کا شعر لا میں کی کرو اگر چپت جماعت کی آستینوں میں اگر چپت جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے ہمیں ہے حکم اذان لا کو کم کرتے بچے ہمیں ہے حکم اذان لا الہ اور یہ نہیں کہ پرچے ہوں گے تو بات اور ہوگی جیل میں ہوں گے تو بات اور ہوگی باہر ہوں گے تو بات اور ہوگی نانا یہ بابا جی کے شاگرد ہیں یہ بابا جی کے مرید ہیں یہ بابا جی کے سپاہی ہیں یہ بابا جی کے شیر ہیں جس حال میں دیکھو گے اسی حال میں تمہیں سنائیں گے یہ نغم فصل گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغم فصل گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لا بہار ہو کہ خزاں